السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال میرا، جواب آپ کا۔ مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے کیجیے۔ جواب بھی خود کو دیجیے اور خود میں تلاش کیجیے۔ از انٹیلیجنس اے بلیسنگ اور اے ٹیسٹ؟ ذہانت نعمت ہے یا آزمائش؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کیجیے اور جواب بھی اپنے اندر سے ڈھونڈیے، یا وہ جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جتنا آپ زیادہ سمجھتے ہیں اتنا ہی کم لوگ آپ کو سمجھ پاتے ہیں؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ذہانت کی پہلی قیمت ہے جو انسان تنہائی کی صورت میں چکاتا ہے۔ آج ہم اس سوال پر بات کریں گے، کیا ذہانت واقعی نعمت ہے یا یہ ایک خاموش آزمائش ہے؟ میری جتنی اسٹڈی اور ریسرچ ہے، مجھے جو لگتا ہے کہ ہائی انٹیلیجنس تنہائی لے کر آتی ہے۔ مگر کیوں؟ زیادہ ذہین انسان سطحی گفتگو میں خوش نہیں ہو سکتا۔ وہ باتوں کے پیچھے معنی ڈھونڈتا ہے، وہ الفاظ کے پیچھے نیت محسوس کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے جہاں لوگ خاموش چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ صرف قبول ہونا چاہتے ہیں۔ اور جو انسان سچ دیکھ لیتا ہے وہ بھیڑ کا حصہ نہیں بن پاتا۔ اسی لیے زیادہ ذہانت اکثر لوگوں کی تعداد کم کر دیتی ہے۔ اوور تھنکنگ اور وزڈم میں فرق ہوتا ہے۔ ہر گہری سوچ اوور تھنکنگ نہیں ہوتی۔ اوور تھنکنگ خوف سے پیدا ہوتی ہے، اور اوور تھنکنگ بھی کسی حد تک کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ وزڈم شعور سے پیدا ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ انسان کو کسی حد تک پیرالائز کر دیتی ہے، انسان ایک لوپ میں پھنس جاتا ہے۔ وزڈم انسان کو محتاط بناتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب حساس ذہن کو یہ سکھایا ہی نہ جائے کہ کہاں رکنا ہے۔ سمندر گہرا ہونا مسئلہ نہیں، طوفان مسئلہ ہے۔ ذہانت جب خوف کے ساتھ جڑ جائے تو اوور تھنکنگ بن جاتی ہے، اور جب شعور کے ساتھ جڑ جائے تو حکمت بن جاتی ہے۔ آپ نے کبھی خود سے سوال کیا ہے، سینسیٹیو مائنڈ جلد کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ تھک نہیں جاتے، ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ حساس ذہن کمزور نہیں ہوتے، وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں، دوسروں کا درد اپنا بنا دیتے ہیں، اور ناانصافی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور الفاظ نہیں لہجے پڑتے ہیں۔ دنیا تھک سکین والوں کے لیے بنی ہے، لیکن تاریخ سافٹ ہارٹ بدلتے ہیں۔ سینسیٹیو مائنڈز اس لیے جلد ٹوٹتے ہیں کیونکہ وہ خود کو بار بار غلط جگہوں پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، جبکہ اصل لڑائی ماحول سے ہوتی ہے۔ ذہانت اگر آزمائش ہے تو کیوں؟ ہر نعمت میرے نزدیک امتحان ہوتی ہے۔ طاقت کا امتحان ظلم نہ کرنا ہے، مال کا امتحان تکبر نہ کرنا ہے، اور ذہانت کا امتحان خود کو تنہا نہ کر لینا ہے اور خود کو تباہ نہ کرنا ہے۔ قرآن میں بھی علم کے ساتھ عاجزی کی شرط رکھی گئی ہے۔ ذہانت جب ہیوملٹی سے خالی ہو تو غرور بن جاتی ہے، اور جب سیلف اویئرنس سے خالی ہو تو سیلف ڈسٹرکشن بن جاتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں بتاؤں گی کہ حل اپنی ذہانت کو دبانا نہیں، حل اسے سمجھانا ہے۔ ہر بات سمجھنا ضروری نہیں، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، ہر خیال پر عمل ضروری نہیں۔ ذہانت کو ڈائریکشن چاہیے، نہ کہ سپریشن۔ جب ذہانت عبادت بن جائے تو بوجھ نہیں رہتی، ذریعہ قربت بن جاتی ہے۔ کیا میں اپنی ذہانت سے لڑ رہی ہوں یا لڑ رہا ہوں؟ یہ صرف سمجھ رہی ہوں، کیونکہ اپنی ذہانت سے جو لڑتا ہے وہ خود سے نفرت سیکھ لیتا ہے، جو اسے سمجھ لیتا ہے وہ خود کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے۔ ذہانت نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسے خود کے خلاف استعمال کرتے ہیں یا خود کی حفاظت کے لیے۔